اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچے کو سنوارنے کے سلسلے میں رات و دن محنت کرنی پڑتی ہے، اور ایک بندہ ایک بچے کو سنوارنے کے لیے صرف کوشش نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بچے کو سنوارنے کے لیے جہاں استاد اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، وہیں پیرنٹس بھی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، وہیں ماحول اور انوائرمنٹ کا بھی بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تب جا کر کچھ بچوں میں سے ایک بچہ سنورتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، آج کے دور کے اندر وسائل کی کمی نہیں۔ انسان کو سنوارنے کے لیے جتنے وسائل کی ضرورت ہے، چاہے وہ مٹیریل کی ضرورت ہو، چاہے کلاس روم کی ضرورت ہو، چاہے کسی طریقے کی ضرورت ہو، ہر ضرورتیں اس وقت اویلیبل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، اگر کسی کو سنوارنا ہے تو اس کے لیے افراد کا ساتھ بھی مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک یونیورسٹی قائم کرنی ہے، اسکول قائم کرنا ہے، تو ایسے مخیر حضرات مل جاتے ہیں جو تعاون کرتے نظر آتے ہیں، ایسے ساتھی مل جاتے ہیں جو ذمہ داری لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسے رفقا مل جاتے ہیں جو قدم قدم پر حوصلہ بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس دور کو یاد کیجئے جب تنہا مدینے کے تاجدار ہیں، ایک بھی ساتھی نہیں، ایک بھی یونیورسٹی نہیں، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں، اور ساری کائنات کے انسانوں کو سنوارنے کے لیے تنہا مدینے کے تاجدار کی ذات میدان میں اترتی ہے۔ اور آپ سوچیں، وسائل کے اعتبار سے دیکھیں، سورسز کے اعتبار سے دیکھیں، تو آپ محسوس کر سکیں گے لٹریچر، نہ پرنٹ لٹریچر نہ اور طریقے کا کوئی لٹریچر اس زمانے میں موجود تھا۔ لیکن باوجود اس کے تنہا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ محنت کی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ صدیاں گزر گئی، آج ان کے اصلاحی انقلاب کا اثر نظر بھی آ رہا ہے اور پھیلتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی قربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں، آپ ذرا سوچیں، اور اپنی ذمہ داری کو ہم محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ جب پہلی اصلاح کی دعوت انسانوں کے سامنے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کوہ صفا سے، تو ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک نئی صدا تھی، ایک نیا پیغام تھا، ایک نئی بولی تھی، ایک نئی دعوت تھی، لیکن دعوت دینے والے کی زندگی اتنی پاک، صاف اور ستھری تھی کہ 40 سالہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جس سے اس زمانے کے لوگ ناآشنا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک ایک پہلو سے دنیا واقف تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، دنیا میں آج یتیم بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے بگڑنے کے امکانات بڑھ جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ باپ کے سائے کے اٹھ جانے کے بعد اس بچے کے بے راہ روی کے شکار ہونے کے اندیشے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن زمین پر ایک ایسا در یتیم بھی تشریف لایا جس نے نہ جانے کتنے بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیا۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، جیسے ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، اصلاح کا پروگرام شروع کیا، آغاز عقیدے سے فرمایا۔ آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد فرمایا، لیکن نبی حضرت آدم علیہ السلام کے آب و گل میں جب حضرت آدم علیہ السلام تھے، اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت سے سرفراز تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دعوت پیش کرتے ہیں تو چونکہ عقیدے کی اصلاح کی دعوت تھی، اصلاح کے مشن کو لے کر کے اٹھے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قوم کا سوال کرنا ضروری تھا۔ تو قوم نے سوال کیا کہ اگر آپ کی دعوت سچی ہے تو کوئی دلیل پیش کیجیے۔ اللہ اکبر، نبی ہیں، معجزہ دکھا سکتے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا سکتے تھے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر دکھا سکتے تھے،
ہاں جب ضرورت پڑی یہ کیا حضور نے، لیکن جب پہلی مرتبہ دعوت توحید پیش کی اور لوگوں نے دلیل طلب کی تو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو، اصلاح کے کام کرنے والوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے داعی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے دلیل پیش کی، اور دلیل پیش کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے وجود کو پیش فرمایا. جب لوگوں نے دلیل پیش کی کہ آپ کی دعوت سچی ہے تو دلیل پیش کریں، تو قرآن کہتا ہے اس وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے سورج کو پلٹا کر نہیں بتایا، بلکہ قرآن کہتا ہے حضور نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اے مجھ سے دلیل طلب کرنے والو، میری بے داغ 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، اگر کوئی ایک لمحہ بھی داغدار ہو تو میری دعوت کو قبول مت کرنا. آپ اندازہ لگائیں اسلام کی حقانیت اور سچائی کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو پیش کیا. اور ظاہر سی بات ہے انسان کا کردار، انسان کے عادات، انسان کے اطوار، انسان کے اخلاق اس کی زندگی کو نمایاں طور پر پیش کرتے ہیں. پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وجود کو اتنا پاک صاف اور ستھرا رکھا تھا کہ اللہ اکبر، خود پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر کی قسم یاد فرما کر بتا دیا کہ میرے محبوب کی زندگی کتنی بے داغ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ بتا دیا اگر زندگی گزارنے کے لیے کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو اپنا آئیڈیل بنا لو. کتنی بے داغ زندگی تھی رسول اعظم کی. لیکن آپ ذرا سوچیں، بہت بڑے مشن کے لیے اٹھتے تھے، اصنام باطل کے سامنے سر جھکانے والوں کو معبود برحق کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے اٹھتے تھے، حق کی دعوت دینے کے لیے اٹھتے تھے، اور جواب کے اندر قوم سے کوئی تقاضا نہیں تھا، کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ میری دعوت کے بدلے میں مجھے یہ دے دینا. لیکن اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں یہ سچائی کی دعوت لے کر اٹھنے والے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف کی وادیوں سے گزرنا پڑا، کتنے مصائب کو جھیلنا پڑا. سوشل بائیکاٹ ہوا، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، تکالیف کی وادیوں سے گزارا گیا، پشت مبارک پر اوجڑی رکھی گئی، اور نہ جانے کس کس طریقے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اصلاح کی دعوت کو روکنے کے سلسلے میں ان پر جبر اور تشدد کیا گیا. لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسی سے نہیں تکلیف پہنچائی گئی، بلکہ لالچ بھی دی گئی اور کہا گیا آپ اپنی دعوت کو روک دیجئے، جو چاہو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. آپ کہیں تو عرب کی کسی حسینہ کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا جائے، آپ کہیں تو دولت کا انبار آپ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا جائے، قربان جائیے. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی فرمایا تھا اگر ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو تب بھی میں اپنے مشن کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے دعوت کے کام کو جاری و ساری رکھوں گا. آپ اندازہ لگائیں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکلیفیں جھیل رہے ہیں. طائف کے بازار کی تکلیف کو دیکھیے آپ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور طائف کی گلیوں میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر پتھر مارے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پنڈلیوں سے خون بہتا ہے. لیکن اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کے باوجود بھی انسانوں کی اصلاح کے کام کو نہیں چھوڑتے اور تکلیفوں کو جھیل کر، مصیبتوں کو برداشت کر کے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح خطوط پر وہ انسان جو غفلت کا شکار، لاقانونیت کا شکار، اور وہ انسان جس کے سامنے زندگی گزارنے کا کوئی اصول نہیں، بالکل آوارگی کے راستے پر جانے والا جو انسان تھا، اس انسان کو سیدھے راستے پر لے جانے کے لیے اس سے حضور کو کوئی لالچ نہیں تھی، بس صرف مقصد تھا تو ایک ہی تھا، انسان اپنی قدر کو خود سمجھ لے اور انسان اپنے مقام سے آشنا ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حلیے کو بدلنے تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ اپنے اسٹرکچر کو صرف چینج کر دو، نہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دل بدلنے کے لیے تشریف لائے تھے، قلبی انقلاب پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. بے روزگاری اس زمانے میں بھی تھی، پریشانی کا معاملہ اس دور کے اندر بھی تھا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کے لیے صرف روٹی کا انتظام کر کے اور کسی کے لیے مکان کا انتظام کر کے ایک وقتی طور کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو قلبی اعتبار سے اتنا سنوار دیا
کہ ان کے اندر ایک احساس رسول اعظم نے پیدا کر دیا، اور وہ احساس یہ تھا کہ کسی کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی بھوکا نہیں دیکھ پاتے تھے، پیاسا نہیں دیکھ پاتے تھے، ان کے اندر یہ جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ کون نہیں جانتا ایک جنگ کے موقع پر چند صحابہ زخمی حالت کے اندر میدان کے اندر موجود تھے، اور العطش العطش کہتے ہوئے ایک صحابی نے پانی طلب کیا۔ اس موقع پر پانی کا گلاس لے کر پہلے صحابی کے پاس پانی پلانے والا جب پہنچتا ہے اور دور سے زخمی صحابی نے کہا العطش، تو پہلا زخمی صحابی جو پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے پریشان ہے اور چاہتے تھے کہ پانی کے چند قطرے اپنے حلق کے نیچے اتار لیں، لیکن دوسرے زخمی صحابی کی طرف سے جب آواز آتی ہے العطش، تو اپنے پیاسے رہ کر مر جانا اور جان دینا تو انہوں نے گوارا کر لیا، لیکن اپنے بھائی کو پیاس کی شدت سے تڑپتا دیکھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اور یہی پوزیشن رہی، دوسرے کے پاس پانی لے کر کے پہنچے تو تیسرے نے آواز دی، تیسرے تک پانی لے کر پہنچے تو چوتھے نے آواز دی، چوتھے تک پانی لے کر پہنچے تو پانچویں نے آواز دی، یہاں تک کہ کم و بیش 7 صحابہ زخموں سے نڈال تھے، سب یک کے بعد دیگرے دوسروں تک منتقل کرتے رہے کہ ان کو پلاؤ، پہلے میرا بھائی پیاسا ہے، میں کیسے پانی پیوں۔ اور جب واپس لوٹے تو ساتوں کے ساتھ شہادت کا جام نوش کر چکے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیاسے رہ کر کے دوسروں کو پانی پلانے کا جذبہ یہ رسول اعظم نے پیدا کیا تھا، یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری اسٹرکچر چینج کرنے نہیں آئے تھے، اندر سے انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے آئے تھے، اندر سے انسان بنانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ سب سے قیمتی انسان کون ہے؟ اللہ اکبر، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس کے پاس احساس زندہ ہو سمجھ لینا وہ قیمتی انسان ہے۔ آج احساس مر گیا، آج احساس ختم ہو چکا ہے۔ ہم تو آج کے دور کے اندر دیکھتے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ ویڈیو بناتے ہیں، مریض کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کا کام نہیں کرتے۔ کیا عجیب دور آ چکا ہے، کیا عجیب سچویشن ہو چکی ہے، کیا عجیب کیفیت سے انسان دوچار ہو چکا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم انقلاب پیدا فرمایا اور اس طرح سے اصلاح فرمائی کہ قلب پر حضور کی نظر تھی، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آگاہ ہو جاؤ، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ جائے گا۔ جان لو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دل بنا دیے تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کیسی تربیت ان کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اصلاح کس طریقے سے انسانوں کی تھی۔ میری بہنیں بھی آج یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا اگر آج کوئی بھائی آپ کے سر پر دوپٹہ دیکھنا پسند کرتا ہے، یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آج کوئی بچہ اپنی ماں کی قدم بوسی کرنا سرمایہ افتخار سمجھتا ہے، یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آج کوئی بیٹی کی ولادت کے بعد اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کمزور کو اتنا اٹھایا جس کی کوئی انتہا نہیں، ہر دبے کچلے کو سرکار نے عزت عطا فرمائی۔ بیواؤں کا کوئی مقام نہیں تھا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر کے اندر 40 سال کی بیوہ سے شادی کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو میں نے جس سے شادی کی ہے اس کا مقام معمولی نہیں ہے، اللہ عز و جل نے سارے مومنوں کی ماں اسے بنا دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یتیم کا کوئی وقار نہیں تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابی حاضر ہوتے ہیں، سرکار میرا دل بہت سخت ہے، آپ کوئی نسخہ عطا فرمائیں جس سے میرا دل نرم ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یتیم کی کفالت کرنے والوں کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح سے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یتیم کچلے جاتے تھے، ان کا مال کھا لیا جاتا تھا، ان کو دبایا جاتا تھا، ان سے کام لیا جاتا تھا اور ان کی عزت سے کھلواڑ ہوتا تھا۔ کون ہے جو اس کچلے ہوئے یتیم کو عزت عطا فرمائی؟ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھتے چلے جائیں، بوڑھوں کا کوئی وقار نہیں تھا، بوڑھوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بوڑھوں کا احترام کیا اس کے نام اعمال میں اللہ عز و جل کی عزت کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، آج کے دور کے بہت سارے بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے،
ان کا احترام نہیں کرتے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارا نہیں. تنہا مدینے کے تاجدار اٹھ رہے ہیں اور کتنے شعبے جات ہیں آپ دیکھیے. بچیاں زندہ دفن کی جا رہی ہیں، غریبوں کا مال لوٹا جا رہا ہے، کمزوروں کی آبرو پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، غلام بنا کر رکھا جا رہا ہے. ان ساری سچویشن کے اندر تنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اٹھتی ہے اور دیکھتے دیکھتے 23 سال کی مدت کے اندر ان ساری خرابیوں کا جنازہ نکل جاتا ہے. اور پھر ایک ایسے انسان معاشرے کے اندر اٹھتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے. ایک واقعے کے ذریعے میں سمجھاؤں تاکہ آپ محسوس کر سکیں. جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو ایک رجسٹر آپ نے منگوایا اور اس رجسٹر کے اندر کام کی تقسیم لکھنا آپ نے شروع کر دی. یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا. سارے کام کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیا. ایک کام ایسا تھا، ایک بڑھیا تھی جس کے گھر کی صفائی اور اس کو کھلانے کا کام تھا. صدیق اکبر نے اس بڑھیا عورت کے کام کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر تشریف لے گئے تو آپ کے جاتے ہی فاروق اعظم نے رجسٹر اٹھایا اور اسے جب دیکھا تو بڑھیا کے کام کے سامنے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا. فاروق اعظم نے محسوس کیا کہ یہاں کسی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، میں ہی جا کر کے یہ کام انجام دوں گا. فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ دوسرے روز صبح کو جاتے ہیں اس بڑھیا کے گھر پر. جیسے ہی پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، گھر بھی صاف نظر آ رہا ہے، بڑھیا بھی فریش نظر آ رہی ہے. بڑھیا سے کہتے ہیں مائی تو نے کھانا کھا لیا؟ ہاں کھا لیا. تیرے گھر کی صفائی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. مائی کس نے تیرے گھر کی صفائی کی؟ کس نے تجھے کھانا کھلایا؟ کہا یہ تو نہیں معلوم، میں تو آنکھ سے نابینا ہوں، کوئی آتا ہے میرے گھر کو بھی صاف کر کے جاتا ہے اور مجھے کھلا کر کے بھی جاتا ہے. اللہ اکبر! رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا آپ نمونہ دیکھیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کون ہوگا جو رات کے سناٹے میں آ کر اس بڑھیا کی مدد کرتا ہے. رات کو چھپ کر ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو اس بڑھیا کی مدد کر رہا ہے. اللہ اکبر! حضرت فاروق اعظم چھپ کر کھڑے تھے. رات کافی گزر جانے کے بعد آپ نے دیکھا چہرے پر کوئی رومال ڈال کر کے اس بڑھیا کے گھر کی طرف جا رہا ہے، ننگے پیر ہے. آواز دی کون؟ فاروق اعظم کی آواز جیسے ہی پہنچی صدیق اکبر نے جواب میں فرمایا ابو بکر. جیسے ہی فاروق اعظم نے سنا ابو بکر، کہتے امیر المؤمنین رات کے سناٹے میں اس بڑھیا کے گھر کے اندر صفائی کرنے کے لیے اور کھلانے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں، مجھے حکم دے دیتے. فرماتے یہ کٹھن کام تھا، میں نے اس کو اپنے ذمے لے لیا ہے اور میں پہلے سے کر رہا ہوں اس کام کو. اس کے بعد فاروق اعظم کے جب کا سوال سنیے. فاروق اعظم عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین خدمت تو سمجھ میں آتی ہے، ننگے پیر آنا سمجھ میں نہیں آتا. اب جواب سنیے صدیق اکبر کا. ارشاد فرماتے عمر جوتے اور چپل پہن کر رات کے سناٹے میں چلتا تو میرے چپلوں کی آہٹ یا جوتوں کی آہٹ سے کسی کی نیند خراب ہو جاتی. ابو بکر یہ نہیں چاہتا کہ اس کے قدموں کی آہٹ سے کسی کی نیند خراب ہو جائے. آپ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے پورا مزاج بدل دیا تھا اور درد کس طریقے سے صحابہ کے دلوں کے اندر پیدا کر دیا تھا. کسی کی تکلیف نہ دیکھنا، کسی کی پریشانی کو نہ دیکھنا، ہر ایک کے غم کے اندر شریک ہو کر ان کے غموں کو دور کرنا، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی تھی. آپ ذرا سوچیں یہ تربیت رسول اعظم کی تھی، یہ اصلاح مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ. لوگ کہتے ہیں فطرت بدلنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن مدینے کے تاجدار نے ثابت کر دیا اگر اخلاص کے ساتھ کام کرو تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیاں بدل دیا کرتا ہے. کوشش اپنی طرف سے ہو، نتیجہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے. آپ سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک دن کا بگاڑ نہیں تھا. 500 سال ڈارک جو ہے وہ زمانہ گزرا ہے، ڈارک پیریڈ گزرا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سے لے کر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد تک یہ 500 سالہ زندگی کے اندر کوئی نبی تشریف نہیں لائے. اس دور میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے. انسان لاقانونیت کا شکار تھا، مرضی کی زندگی گزارتا تھا، طبیعت کی زندگی گزارتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جائے، زندگی کا کیسے خیال رکھا جائے اور زندگی کو کتنی پاکیزہ بنائی جائے.